बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊँगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। आपका पूरा नाम शेख सैयद अबुल हसन अली अजवेरी है, कनीयत अबू अल हसन, लेकिन अवाम व ख़ास में सब गंज बख्श या दाता गंज बख्श ख़जाने बख्शने वाला के लक़ब से मशहूर हैं। आप 400 हिजरी में गज़नी शहर से मुतसल एक बस्ती हजवेर में पैदा हुए। आपके वालिद बुज़ुर्गवार का इसम ग्रामी सैयद उस्मान जलाबी हजवेरी है। जलाब भी गज़नी से मुतसल एक दूसरी बस्ती का नाम है जहाँ सैयद उस्मान रहते थे। अली हजवेरी हज़रत ज़ैद के वास्ते से इमाम हसन की औलाद से हैं जो इमाम हसन इब्ने अली की बराह रास्त औलाद थे। इनका शजरा नसब 8 पुश्तों पर हज़रत अली तक जाता है। 11वीं सदी के सुन्नी मुसलमान गजनवी सल्तनत के सूफ़ी आलिम दीन और मुबल्लिग थे जो कश्फुल मजूब की तालीफ़ के लिए मशहूर हुए। कहा जाता है कि अली हजवेरी ने अपनी तबलीग के ज़रिए जनूबी एशिया में इस्लाम के फैलाव में नुमायाँ किरदार अदा किया। एक मौरख ने इन्हें बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम को फैलने वाली अहम तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर बयान किया। तरीक़त में आपके शेख अबू अल फज़ल मोहम्मद बिन हसन ख़तली हैं। इनके हालात कलबंद करते हुए फरमाते हैं कि तरीक़त में मेरी इक़्तिदा आप रहमतुल्लाह अलैहि के साथ है। तफसीर, हदीस और तसव्वुफ़ तीनों के आप आलिम थे। तसव्वुफ़ में आप हज़रत जुनैद के मज़हब पर थे। हज़रत शेख हज़रमी के मरीद और हज़रत सरवानी के मसाहिब थे। 60 साल तक मखलूक से गुम और पहाड़ों में गोशा नशीं रहे। ज़्यादातर क़याम जबल लगाम पर रहता था। मैंने आपसे ज़्यादा बारोब और साबे हैबत कोई शख्स नहीं देखा। सूफियों के लिबास से हमेशा किनारा कश रहे। एक मरतबा मैं आपको वज़ू कराने के लिए आपके हाथों पर पानी डाल रहा था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। आखिर मैं इन पीरों की क्यों गुलामी करूँ? जो किस्मत में लिखा है वो ज़रूर पूरा होगा। आपने फरमाया, बेटा को ख्याल तेरे दिल में पैदा हुआ है, मैं इसे जानता हूँ। हर काम का एक सबब और ज़रिया होता है। ये खिदमत और मुलाजमत आदमी की बुज़ुर्गी का सबब बन जाती है। ये ठीक है कि हक़ को ताला चाहता है तो एक सिपाहीज़ादे को ताज शाही पहना देता है। जिस रोज़ आपकी वफ़ात हुई तो आप बयानिया और दमिश्क के दरमियान पहाड़ पर वाक़या एक गाँव बैतुल जिन में थे। आपका सर मेरी गोद में था। मेरा दिल सख्त मुज़तरब और तकलीफ़ में था, जैसे कि ऐसे मोहसिन और दोस्त की अलहदगी के ख्याल से होना ही चाहिए था। आपने फरमाया, बेटा मैं एतकाद का मसला बयान करता हूँ। अगर तू अपने आप को इसके मुताबिक दुरुस्त कर लेगा तो तेरे दिल की ये तमाम तकलीफ़ दूर हो जाएगी। ये बात याद रख कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई काम टप नहीं करता और तमाम हालात इनको नेक व बद का लिहाज रख कर पैदा फरमाता है। तेरे लिए लाजम है कि खुदा के फ़ेल में इससे झगड़ा न कर और जो कुछ वो करता है इस पर रंजीदा ना हो। आपने अभी इतनी बात फरमाई थी कि अपनी जान खुदावंद करीम के सुपुर्द कर दी। कस्बे रूहानी के लिए आप हज़रत अली अजवेरी ने शाम, इराक़, फ़ारस, कहस्तान, अज़रबैजान, तबरिस्तान, खोस्तान, करमान, खरसान, वारा अल नहरा, तुर्कस्तान वगैरह का सफ़र किया। इन ममालिक में बेशुमार लोगों से मिले, इनकी सोबतों से फैज़ हासिल किया। सिर्फ खरसान में जिन मशाइख से आप मिले इनकी तादाद 300 है। इनके बारे में फरमाते हैं, मैंने खरसान में 300 अशखास ऐसे देखे हैं कि इनमें से सिर्फ एक सारे जहान के लिए काफ़ी है। दूसरे हम असर जिनसे मुतासर हुए, अपने ज़माने के जिन बुज़ुर्गों से आप ख़ास तौर पर मुतासर हुए इनके इसमें ग्रामी ये हैं। इनके बारे में तसरात भी कौसैन में दर्ज हैं। शेख मोहम्मद ज़की बिन अला, शेख अल कासिम सदसी, शेख शूख अबू अल हसन बिन सालबा, शेख अबू सुहाग बिन शेख अबू अल हसन अली बिन बकरा, शेख अबू अब्दुल्ला जलैदी, शेख अबू ताहर मकशूफ़, शेख अहमद बिन शेख खरकानी, ख्वाजा अली बिन अल हुसैन अल रसीर काफ़ी, शेख मजतल अबू अल अब्बास दमावी, ख्वाजा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अलजमूनी, ख्वाजा रशीद मुज़फ़्फ़र बिन शेख अबू सईद, ख्वाजा शेख अहमद जमादी सरखसी और शेख अहमद नजार समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अपने तलाश दुस्तू के ज़माने का एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, एक दफ़ा मुझे एक मुश्किल पेश आई। इसके हल के लिए मैंने बहुत मुजाहिदे किए मगर ये मुश्किल हल ना हुई। इससे पहले भी मुझे एक मुश्किल पेश आई थी और इसके हल के लिए मैंने हज़रत शेख अबू यज़ीद की कब्र की मुजावरी इख्तियार करके इस पर गौर व फिक्र किया था और मेरी वो मुश्किल वहाँ हल हो गई थी। अब
کہ میں نے پھر ایسا کیا۔ برابر 3 ماہ تک ان کا مجاور بنا رہا، ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا رہا، ہر 30 دفعہ وضو کرتا رہا، لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا۔ وہاں صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ میرے پاس اس وقت موٹے کھردرے ٹاٹ کی ایک گودڑی تھی اور وہی میں نے پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ تھا، اس کے سوا اور کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا، اپنے خاص انداز میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہم میں سے نہیں، اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کیونکہ میں فی الواقعہ ان میں سے نہ تھا۔ میں تو محض ایک مسافر کی حیثیت سے رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ ان کے طور طریقوں سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے خانقاہ کے نیچے ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا اور ایک سوکھی روٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ کر خود کھانے کے لیے اوپر چوبارے میں جا بیٹھے۔ جو کھانا ہے وہ خود کھا رہے تھے، ان کی خوشبو مجھے آ رہی تھی اور اس کے ساتھ چوبارے پر سے وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے لے کر بیٹھ گئے اور چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی۔ میں اپنے دل میں خدا سے کہہ رہا تھا بارے خدایا، اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان کی حرکات کا مزہ ان کو چکھا دیتا، لیکن چونکہ میں اسے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سمجھ کر برداشت کر رہا تھا، اس لیے جس قدر وہ طعن و ملامت مجھ سے پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس تان کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل جس کے لیے میں مجاہدوں اور اس سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا وہیں حل ہو گئی۔ اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لیے اٹھاتے ہیں، یہ کہ بعض بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات وہ عقدے حل ہو جاتے ہیں جو دوسرے طریقے سے حل نہیں ہوتے۔ عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں نہ چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی جائے، اس لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ، یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے، اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ، تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام نکالتی ہے۔ آپ کے نزدیک صوفی صفا مشتق ہے اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ خدا کی بندگی کی راہ میں اختیار کرنا ہے، نہ کہ کوئی خاص وضاقت اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے کیونکہ سلطان علم سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ 40 برس مسلسل سفر میں رہے لیکن کبھی نماز باجماعت ناغہ نہیں کی، ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبے میں قیام فرمایا۔ آپ رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے، صوفیوں کی ظاہری رسوم اور وضاقتہ سے آپ شیخ طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ اس سے آپ کو ایک گونا نفرت تھی۔ ان چیزوں کو رایہ کاری اور نمائش اور مسیحیت کا نام دیتے تھے۔ نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے مجرد رہنا اچھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر مسافرت ہی میں رہے اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجربہ کی زندگی گزار دی، لیکن تجارت کی ہلاکت خیز مذکرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے 11 برس تزویج نکاح کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بین دیکھے ایک پری صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مستقر رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال و لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔
آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے 1030 تا 1040 میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کی کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا، صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برصغیر ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا، چنانچہ آپ کشف المحجوب میں حضرت ابو حلیم حبیب ابن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہیں چھوڑتا ہوں، اور مجھے یہ سخت دقت پیش آ رہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں اور میں ملک ہندوستان کے ایک گاؤں بینور میں ہوں جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے، بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔ آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دارالشکوہ نے وصال باکمال 454 ہجری یا 454 ہجری ذکر کیا۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 ہجری یا 466 ہجری ہے۔ اے آر نکلس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال باکمال 465 ہجری یا 469 کو ہوا۔ آپ کا روزہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش ڈیڑھی جلال الدین اکبر بادشاہ نے 1555 تا 1605 عیسوی کی تعمیر کروایا۔ خواجہ معین الدین اجمیری 1639 اور بابا فرید الدین گنج شکر نے قصب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور معین الدین اجمیری نے چلے کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کام لالا رہنما۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔